مانو. اس لیے سب سے زیادہ جو امیر المومنین نے تاکید کی دعا کی وہ دعائے معرفت ہے. سب سے زیادہ تاکید ہے معصومین کی دعائے معرفت کے بارے میں. دعائے معرفت میں ڈاکٹر صاحب آغاز کہ اللہم عرفنی نفسی، میرے اللہ مجھے میری پہچان عطا کر. ہر کوئی کہہ رہا اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. علی کہہ رہا پہلے خود کو پہچانو. اللہ ڈھونڈنے والوں پہلے اپنا آپ ڈھونڈو. پہلے تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہو. کہاں سے ڈھونڈنا چاہتے ہو تم اللہ کو، جبکہ ابھی تک تمہیں اس کے نمائندوں کے اختیارات سمجھ میں نہیں آ. اب یہ اللہ کی حجتیں سمجھ میں نہیں آ سکیں کہ خدا کی حجتوں کے پاس کیا کیا اختیار. میں بلکہ واللہ خدا میں حجتوں کی بات نہ کروں، ان کے نوکروں کے پاس کیا اختیار. اب اگر آبادی سے نکل کے آئے تو دیکھا ہے کہ ایک ویرانے میں سلمان بیٹھے اور منہ آسمان کی طرف کر کے کہہ رہا ہے واللیل ادبر والنہار اقبل. رات آ گیا، دن پیچھے. اب حضرت نے دیکھا کہ انگلی کے اشارے سے ایسے ہے جیسے کسی بچے کی انگلی میں دھاگے کے ساتھ گیند باندھی ہو نا، ایسے سورج سلمان کی انگلی کے اشارے سے چل رہا ہے. حضرت نے دیکھا کہ سلمان کے کون سے امور کا کھیل کھیل رہا ہے. کہنے لگا سو قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن میں لکھا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے. دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے. ہم نے صرف انہیں مشکل کشائی کے لیے رکھا. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے صرف انہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکھا ہے. ہم اپنی دعاؤں میں قبولیت کے وقت میں انہیں یاد کر لیں. میں ہر ممبر میں کہتا ہوں اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو علم کے نیچے صرف منت کے لیے جلایا جائے. اس چراغ کا کیا فائدہ جو صرف منت کے لیے. لہو کے چراغ جلاؤ، حسرتوں کو مٹا کے پھر ان سے محبت کرو. دیکھنے والے کی آنکھ ہوتی ہے. کچھ بندے کعبے میں علی کو ڈھونڈتے، کچھ علی میں کعبہ ڈھونڈتے. کچھ مجلس میں جنت کے لیے آتے ہیں، کچھ جنت میں بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں. ہر دیکھنے والے کی آنکھ ہے نا، ہر دیکھنے والے کا اپنا زاویہ ہے کہ وہ چیز کو کس طرح سے دیکھنا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ عشق کا قانون ہے کہ آپ جب قرب کی منزلیں طے کرتے ہیں تو حسرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے. انتہائے قرب آپ کی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے. جیسے جیسے قرب بڑھتا جائے گا خواہشات مٹتی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ شب عاشور کربلا میں حسین کے ساتھیوں میں جنت کی خواہش بھی نہیں رہی. اب صرف انہیں ماننا نہیں ہے، انہیں پہچاننا ہے. صرف انہیں پہچاننا ہے. ان کی معرفت کا حکم ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام بچپن میں رسالت مآب کے پاس ممبر پہ جا رہے تھے. جو جملے کتاب میں لکھے میں وہ جملے نہیں پڑھنا چاہتا، میں جملہ تبدیل کروں گا کیونکہ واقعہ مجھے پہنچانا ہے، لیکن جملہ میرے عقیدے کے ساتھ نہیں ملتا تو میں جملے کی ترتیب بدل دیتا. حسین صفوں کو چیرتے ہوئے گزر رہے تھے.
قریب تھا کہ زمین حسین کے بدن کا بوسہ لیتی. مجھے وہ لفظ نہیں اچھے نہیں لگتے جو ان کی شخصیتوں کے ساتھ جیسے ہی. قریب تھا کہ زمین تراب بو تراب کے بیٹے کے بدن کا بوسہ. ابا نے حسین کے پاؤں کو کعبہ سمجھ کے طواف کرنا شروع کیا. یا کائنات کے نبی نے آتا ہوا حسین دیکھا، منبر چھوڑا، صفوں کو چیرا. نبی اتنی تیزی سے حسین تک پہنچ گئے جیسے معراج میں یہاں سے وہاں پہنچ. حسین کو ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے رسول ممبر پہ لے کے اور ممبر پہ لا کے حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھا دیا. سامنے بیٹھے ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ حسین ہے. وہ جانتے تھے حسین کو، یہ بھی پتا تھا یہ نواسہ رسول ہے، یہ بھی پتا تھا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ نبی سے بہت پیار کرتے ہیں. نبی نے آ کے اپنا خطبہ چھوڑ کے حسین کا چہرہ صحابہ کے طرف، ایھا الناس فاعرفوا ھذا الحسین، لوگوں پہچانو یہ حسین ہے. پہچانو یہ حسین ہے. اکثر نوجوان بچے سوال کرتے تھے آپ بھی بتائیں معیار معرفت کیا ہے، ہمیں پہچاننا کس نہج پہ جا کے جاننا. اب یہ کہیں کہ ہم مولا حسین سے پیار کرتے ہیں، یہ مولا حسین کے پاس یہ اختیارات ہے، یہ بھی انہیں جاننا ہے. پہچاننا کیا ہے؟ پہچاننا یہ ہے کہ ان کی کسی ایک ایسی صفت کا اقرار کرنا جو باقی کسی میں نہ ہو. جب آپ اس صفت تک پہنچ گئے سمجھے کہ پھر آپ معرفت تک پہنچ گئے. حسین 14 میں بھی کھڑے ہوں تو آپ کے پاس ایک صفت ایسی ہونی چاہیے جو باقی 13 میں نہ ہو. چلے میں اپنے اس بہترین مجمع کو ایک صفت حسین ایسی بتانے لگا کہ صرف 14 نہیں 1.25 لاکھ میں بھی حسین کو کھڑا کرو. 1,24,014 میں حسین کو کھڑا کر دو. حسین کے پاس ایک ایسی صفت ہے جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. وہ صفت میں بتانے لگا واحد اللہ کی کائنات میں حسین ہے جسے علیہ السلام بنانے کا ہنر آتا ہے. نبیوں نے امتی بنائے ہیں، ہمارے نبی نے رضی اللہ بنائے ہیں، حسین نے رضی اللہ نہیں بنائے، حسین نے علیہ السلام بنائے ہیں. مجمع نے سمجھا کہ شاید میں نے ویسے جملہ کہہ دیا تھا، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین. بسم اللہ. بسم اللہ. علیہ السلام کا لغوی معنی سمجھو. علیہ السلام کا لغوی معنی سمجھو، جن پہ اللہ سلام کرے. ایک لمحے کے لیے سوچو کون تھے وہ لوگ جن پہ اللہ سلام کر رہا ہے. مجھے ایک مجلس میں یہی جملہ پڑھ رہا تھا اور مجھے سامنے سے بالکل ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ اہل سنت تھا. اس نے کہا جی ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ علیہ السلام ہے، ہم تو رضی اللہ کہتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے. میں نے فوراً وہی پہ قرآن کی آیت پڑھی. خدا کہتا ہے السلام علی من اتباع الہدی، میرا سلام ہے ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. میرا سلام ان بندوں پہ جو خدا کی اتباع کرتے ہیں، جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں.
اب میں کیا کروں؟ میں نے تو پہلی مجلس میں کہا تھا کہ بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ بندہ کسی جنگل میں چلا جائے تو پھر جنگل کے درختوں کو جا کے علی کے فضائل سنائے، تاکہ وہاں سے نہ شر کا خطرہ ہو، نہ حسد کا خطرہ ہو، نہ کسی جان کا خطرہ ہو، نہ کسی نقصان کا خطرہ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں حرم علیہ السلام، حسین بھی علیہ السلام، پھر حرم اور حسین میں فرق کیا رہ گیا؟ آؤ میں قرآن سے حسین پڑھوں کہ حسین کہتا کسے ہے؟ خدا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور نبی نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین وہ ہے جو خدا کے آگے چلتا ہے۔ حسین خدا کے پیچھے نہیں چلتا، حسین خدا کے آگے چلتا۔ علیہ السلام خدا ڈھونڈتے ہیں، خدا حسین ڈھونڈ رہی ہے۔ جو خدا کے پیچھے چلے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، جو خدا کے آگے چلے اللہ جانے وہ کیا۔ رسول کی حدیث ہے، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھیر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق علی کے پیچھے چلتا، ہدایت حسین کے پیچھے چلتا۔ کیا کہنے باپ اور بیٹے کے؟ باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت۔ اب اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ ہدایت کے امام کو حسین کہتے ہیں، اب اگلی آیت پڑھوں گا تو پھر لطف آئے گا۔ ہدایت کا امام حسین ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے نبی بھیجے تاکہ امتوں تک ہدایت پہنچے۔ اس کا مطلب 1.25 لاکھ کی تبلیغ بندے مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہو رہے ہیں، معرفت حسین کروائی جا رہی ہے۔ آدم سے معرفت شروع ہوئی، دور حسین آ گیا۔ آدم سے لے کے حسین کے دور تک 72 ایسے نکلے جو حسین شناس تھے۔ جو حسین شناس تھے، انہوں نے حسین کو وہاں دیکھا جہاں دیکھنا چاہیے۔ یہ حسین شناس تھے۔ آج بھی ایک حسین موجود ہے، آج بھی وہ حسین شناس ڈھونڈ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو شامل کرنے لگا ہوں آپ میں کوئی علیحدہ مخلوق تو نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو کسی سپر ڈگری پہ سمجھ کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لوں اور آپ کو علیحدہ کروں۔ میں آپ کے درمیان ہوں۔ آج ہم بھی اس حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اس حسین کو بلانا کہیں ایسا تو نہیں جیسے کوفے کا خط تھا، کوفے والے چاہتے تھے کہ حسین آئے، حسین شناس نہیں تھے۔ حسین گزرتے گزرتے مٹیوں سے کربلا میں آ کے کیوں رکے؟ کربلا کی ریت حسین شناس تھی۔ حسین ساری سواریاں چھوڑ کے مرتجز کی پشت پہ کیوں آیا؟ وہ حسین شناس۔ انہیں صرف ماننا نہیں، ان کی پہچان کرنی ہے۔
حسین ہدایت کا امام ہے. خدا کہتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. ہم نے پہلا گھر انسان کی ہدایت کے لیے مکہ میں بنایا تاکہ وہ عالمین میں ہدایت کرے. ہدایت کے پیشوا کو حسین کہتے ہیں.